وہاں کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر جج روگر نہیں سن سکتے تو وہ کسی اور جج کے سامنے عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس لگا دیں، کیونکہ انصاف کے تقاضے وہ پورے نہیں کر رہے۔ اور آج یہ جو جج ارجمند ہیں جو توشہ خانہ 2 سن رہے تھے جیل کے اندر، اور یہ بڑی جلدی میں تھے اور بڑے دنوں سے جلدی میں تھے، جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ میں 2-3 دن مجھے چاہیے اس کیس کو تیار کرنے کے لیے، اور اس کی جو بھی ہے اس کی جو ججمنٹ ہے وہ تیار کرنے کے لیے 2-3 دن چاہیے۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جب ڈیٹ آئی ہے تو آپ کو ہم بتا دیں کہ 29 تاریخ آئی ہے۔ اتنی جلدی میں کیس تیاری ہوئی، خود انہوں نے کہا 3 دن چاہیے، تو ہم نے سوچا کہ یہ جو بھی ججمنٹ ہے یہ پیر کے دن آ جائے گی یا منگل کے دن آ جائے گی، لیکن جب تاریخ اندر سے آئی ہے تو وہ 29 تاریخ کی آئی ہے۔ اب آج سے 29 تاریخ تک ہمارے پاس کتنے دن ہیں؟ 2 ہفتے سے، ہاں تقریباً 12 دن ہیں۔ اب ان 12 دنوں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کا بیل کا کیس سنا جائے، اور اگر یہ کیس سنا جائے تو عمران خان اور بشرا بی بی کو بیل کے اوپر رہائی ملنی چاہیے۔ تو اب ہمارا سارا فوکس چلا جائے گا ہائی کورٹ کے اوپر، اور ہم وہاں جا کے پٹیشنز بھی ڈالیں گے، ملاقاتوں کی عمران خان نے یہ بھی کہا ہے، لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اگلے 2 ہفتے سے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کو بیل ملنی چاہیے۔ اچھا، اب جو ان کا پیغام ہے وہ نوری نیازی آپ کو دیں گے۔ جی، آج عمران خان کے پاس کے پی کے چیف منسٹر صاحب آئے، اور آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ ان کو اجازت نہیں ملی اندر جانے کی، حالانکہ وہ اجازت لے کر آئے تھے۔ تو عمران خان نے آج سب سے پہلے تو مبارکباد دی چیف منسٹر کے لیے کہ وہ بڑے ان کے پرانے ورکر ہیں، ساتھی ہیں، اور انہوں نے ان کی تعریف کی اور امید کی کہ وہ انشاءاللہ کے پی کے میں ایک نیا انقلاب لائیں گے، جو ہم سب چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے۔ اور دوسرا، انہوں نے علی مین گنڈا پور صاحب کے لیے کہا ہے کہ میں خوش ہوں کہ انہوں نے بڑی ڈگنیٹی سے اپنا حکومت ٹرانسفر کی۔ اور اچھا، دوسری پھر انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ وہ جو یہ جوڈیشل کمیشن کی کل انہوں نے کہا تھا کہ بھلے جو بہت ضروری ہے، سارے جو 9 مئی 26 نومبر کشمیر کا جو قتل عام ہوا ہے اور مرید کا، انہوں نے کہا اس کا جوڈیشل کمیشن فوراً بننا چاہیے کہ اتنے ظلم ہوئے، اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ کتنے لوگ بے گناہ اس میں مارے گئے ہیں۔ آپ میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر بار بار آواز اٹھائے اور لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پہ کتنا قتل ہوا ہے، ان کی تصویریں، ویڈیوز لگائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اپنے ملک میں ہمارے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بہت ضروری ہے۔ اور اگر 9 مئی میں یہ بنا دیتے، جو کہ عمران خان شروع سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی CCTV فوٹیج ریلیز ہوئے، انہوں نے آج تک وہ نہیں کیا۔ اور ایک تو 9 مئی میں کتنے قتل ہوئے وہ سب جانتے ہیں آپ، اور اس کا آج تک لوگوں کو انصاف نہیں ملا، اور لوگ ابھی تک اس کی سزائیں اور جیلیں کاٹ رہے ہیں کہ 10-10 سال کی سزائیں دے کے، اور بغیر کسی تحقیق کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 26 نومبر کیا، آج تک کسی نے، آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کی، حالانکہ آپ اتنے شوق سے آتے ہیں، لیکن اس کا ضرور آپ اس پہ بات اٹھائیں کہ 26 نومبر میں جو ہوا، اور کشمیر کا ابھی ہوا ہے، اور اب جو مرید کا ہوا، تو اس کے لیے عمران خان نے ڈیمانڈ کیا جوڈیشل کمیشن۔ اور اس کے بعد جو 26ویں ترمیم تھی، یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ ہم کہیں پہ انصاف کے لیے جا نہیں سکتے۔ پہلے بھی جو جج تھے عامر فاروق اور قاضی فائز عیسیٰ، حمید الدین، اور یہ سب لوگوں کے پاس اب ڈوگر صاحب ہیں،
किसी ने सब उनके पास पिटिशंस गई हैं, केसेस लेकर गए हैं, कोशिश की है। अभी भी जब भी आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आज भी हाई कोर्ट बिल्कुल खाली था। इतनी बड़ी इमारतें और इतना बड़ा वहाँ पे काम हो रहा है, कोई भी नहीं था सुनने के लिए। आज हालांकि तारीख दी हुई थी अलकादर की, जो कि 10 महीने बाद अलकादर की तारीख मिली थी। और जो ये सारा आसिम लॉ की वजह से हो रहा है कि सारी पाकिस्तान की जो ये कोर्ट्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में बदल चुकी हैं। जैसे मिलिट्री कोर्ट के फैसले होते हैं वैसे यहाँ पे कानून, उसी कानून के तहत यहाँ पे फैसले हो रहे हैं। और फिर अफगानिस्तान का, कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। उन्होंने, आपको पता है, कल भी एक कहा था कि मैं इसके बीच में पैरोल पे निकल के मैं इनके अंदर फैसला करवाने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री कोर, जो ये मार्शल और डिक्टेटर्स होते हैं वो कभी भी बंदूक के साथ फैसले करा सकते हैं, लेकिन अमन इस तरह नहीं करा सकते, क्योंकि मिलिट्री, आपने देखा ही होगा पिछले सब डिक्टेटर्स के दौर में क्या हुआ। और याह्या खान की तो सब ने कहा, हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है। और अब ये उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वही पॉलिटिकल सोल्यूशन ला सकती है इस जंग। और ये जो जंग हो रही है उधर, उसका हल सिर्फ पॉलिटिकल सोल्यूशन से है। और जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है वो कभी भी इस पे फैसले नहीं करा सकेंगे, क्योंकि उनके पास वो मैंडेट था ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है हम पॉलिटिकल फैसला करवाएं, पॉलिटिकल सोल्यूशन कराएं। और उन्होंने अपने पैरोल पे कहा है कि मुझे आप निकालें, मैं इसके साथ अफगानिस्तान वो उन लोगों के साथ मिल के इसके ऊपर फैसला, अमन का करा सकते हैं। वरना दोनों तरफ हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये अपना तजवीज़ दिया उन्होंने। और बाकी अब उनकी 29 तारीख तक डेट, और जो जुमे के बाद जो वो है प्रोटेस्ट, उसके लिए उन्होंने कहा है कि सब निकलें KPK में, और जुमे की नमाज के बाद जाके वहाँ पे सब ने जुडिशल कमीशन की डिमांड करनी और एहतजाज करना है। और अब अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो जो अगला हादसा होगा वो इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर पहले से बढ़ता जा रहा है, जो भी जुल्म हो रहा है वो पहले से बढ़ रहा है। तो इसकी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान हमेशा फैसला कहते हैं डेमोक्रेसी की तरह हुए, कोर्ट्स करें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी जगह हम एहतजाज से फैसला करवाएं, वो कहते हैं खुद कोर्ट्स में फैसला हो। तो उम्मीद है कि हमारी कोर्ट्स अब इस दफ़ा कोई हकीकी आज़ादी का तरह, जो इमरान खान की हकीकी आज़ादी है उसकी तरफ फैसला करेंगे। और हमने सबने हकीकी आज़ादी की तरफ अब जाना है। नए वज़ीर आला के लिए खान साहब ने कोई सजेशन दी है कि किस किस को काबीना में रखा जाए? एक नाम तो बताया था मुजम्मिल असलम साहब का। नहीं, हमें नहीं पता, ये तो सिर्फ जो पैगाम है वो बता दें। सिर्फ पैगाम है आज का। भारत से मिलकर अफगानिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है उस हवाले से वो सिर्फ